ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے تعارف کے حوالے سے یہ دروس کے اندر ذکر کر رہے ہیں۔ 7 ازواج مطہرات کا ہم نے مختصراً تعارف پڑھا اور سنا ہے۔ 8ویں نمبر پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کیا وہ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے جو نام تھا وہ برہ تھا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے برہ کو تبدیل کر کے آپ کا نام جویریہ رکھ دیا۔ آپ ایک بہت بڑے سردار جو بنی مستلق کے سردار تھے، حارث، اس کی بیٹی تھی۔ 6 ہجری کے اندر شعبان المعظم کے مہینے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ پہ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے اور بنی مستلق کے مقام پہ جنگ کی۔ تو اس بنی مستلق کے مقام پہ جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح دی۔ تو فتح کے اندر کچھ مرد بطور غلام کی قید کر کے لائے گئے اور کچھ عورتیں بطور لونڈی کے، غلامہ کے، انہیں قید کر کے لائے گئے۔ یہ اس وقت جنگ کا ایک اصول تھا کہ جو بھی قید کر کے لایا جاتا تھا انہیں غلام کی حیثیت حاصل ہوتی تھی، یا تو وہ فدیہ دے کے اپنے آپ کو چھڑوا لے، پیچھے ان کے خاندان والے آ جائیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے اب غلام کی حیثیت سے گزارنی۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس کے اندر تشریف لائی، یعنی جنگ کے اندر آپ بطور قیدی کے تشریف لائیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مال غنیمت تقسیم کیا کرتے تھے تو کسی کو عطا کر دی۔ تو حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں حضرت جویریہ آئی۔ آپ ایک اعلیٰ خاندان کی سردار کی بیٹی تھی۔ آپ نے حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ مکاتبت کی۔ اب مکاتبت کیا ہے؟ مکاتبت یہ ہے کہ غلام اپنے آقا کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے۔ معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ جناب میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے آزاد کر دیں گے۔ تو حضرت جویریہ نے حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ معاہدہ کیا مکاتبت کا کہ میں آپ کو 30 تولہ سونے کا آپ کو دوں گی، آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت جویریہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں ایک بادشاہ کی سردار کی بیٹی ہوں اور اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے ثابت کے ساتھ مکاتبت کی ہے، معاہدہ کیا ہے، تو آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ کی طرف سے فدیہ حضرت ثابت بن قیس کو دیا اور آپ کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد آپ کو نکاح کا پیغام دیا اور حضرت جویریہ نے اسے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت جویریہ کے جو والد تھے اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، وہ بہت سارے اونٹ لے کے اپنی بیٹی کا فدیہ دینے کے لیے آ رہے تھے۔ تو رستے کے اندر ان کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ پورے وہ جو انہوں نے اونٹ رکھے ہوئے تھے، 2 اونٹ انہیں بہت بڑے پیارے تھے، تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے 2 اونٹ وہ ایک جگہ پہ چھپا دیے اور باقی اونٹ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کا فدیہ دینے کے لیے یہ اونٹ لایا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حارث، 2 اونٹ ان میں کم ہیں، وہ کیوں چھپا کے رکھے؟ جب یہ بات حارث نے سنی تو اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔
یہ حضرت حارث جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نکاح بھی ہوا، اور آپ بھی بڑی عبادت گزار، ویسے بھی جس کا تعلق نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے، بھئی ایک اگر جوتے کو ہم نالین کہتے ہیں کہ اس کا تعلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ، تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے اس کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ یا قرآن کے اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کی جان کے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں، تو یہ بڑا مقام ہے۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، یعنی پہلے 5 خلفاء حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امام حسن نے بھی 6 سال تک خلافت کو چلایا، اس وجہ سے میں نے 5 کہے ہیں۔ ویسے بعض نے لکھا ہے کہ یہ تتمہ ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ تو ان کے بعد حضرت امام حسن نے جب صلح کی تھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، تو حضرت امیر معاویہ 20 سال تک پوری عرب سٹیٹ کے جو مسلمانوں کی حکومت تھی اس کے بادشاہ رہے۔ تو اس دور کے اندر یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے، آپ کو بھی جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اللہ کریم ان نیک نفوس کے صدقے، ان نورانی نفوس کے صدقے اللہ کریم ہم سب کی بھی تمام جائز دلی دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے۔ یہ 8 ازواج مطہرات کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا ہے، باقی 3 ازواج مطہرات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا بھی ہم بشرط صحت و زندگی ضرور پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔